ابا، نیچے وہی بدتمیز امیرزادہ بہت سارے گارڈز کے ساتھ قاضی لے کے آیا ہے۔ اس کا چھوٹا بھائی بھاگتا ہوا آیا تو کچن میں روٹی بناتی زائشہ کا وجود برف بننے لگا۔ کچن کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو جان نکلنے لگی۔ وہی امیرزادہ جسے اس نے کل سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا، آج وہ قاضی لے کر نیچے کھڑا تھا۔ نیچے کھڑے حنزلہ غازی کی نگاہ اوپر اٹھی تو کھڑکی سے جھانکتی اس معصوم لڑکی کو دیکھ آنکھیں چمکنے لگی۔ کچھ لمحے بعد وہ زبردستی ان کے گھر میں موجود اس کے باپ کے سر پر بندوق رکھے کھڑا تھا، اور پھر نہ چاہنے کے باوجود وہ زبردستی اس انجان امیرزادے سے نکاح قبول کر چکی تھی، اور اسی لمحے رخصتی ایک ہفتے پہلے۔ کون ہے یہ حنزلہ غازی؟ کس نے ٹیبل الٹتے دھاڑتے کہا۔ دروازے کے قریب کھڑے اس کے رائٹ ہینڈ ثاقب نے جھرجھری لی۔ اپنے نقصان پر وہ پاگل ہونے کے در پہ تھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں اسے، اس کے بس بال نوچنے کی کمی رہ گئی تھی۔ ثاقب، اس حنزلہ غازی کی معلومات چاہیے مجھے، پوری کی پوری۔ وہ اس کی طرف پلٹتے سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے دیکھتے بولا۔ ثاقب نے تھوک نگلتے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ پچھلے 5 سال سے اس کا رائٹ ہینڈ تھا، مگر ابھی بھی وہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھتے خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ حنزلہ غازی، تم کل اپنے زندگی کا آخری سورج دیکھو گے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر دونوں ہاتھ ٹکاتے آئینے میں خود کو دیکھتے بولا۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ یہ ایک پولیس ہیڈ کوارٹر کے میٹنگ روم کا منظر تھا۔ ٹیبل کے گرد 4 آفیسر بیٹھے تھے۔ آئی جی صاحب سربراہی کرسی پر، ڈی آئی جی صاحب دائیں طرف اور بائیں طرف 2 نوجوان بیٹھے تھے۔ پہلی کرسی پر بیٹھا نوجوان خوش شکل، چھوٹی سلیقے سے کٹی داڑھی، بارو شخصیت، کالی آنکھوں کا مالک تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ اس کے سینے پر ارزم خان کی نیم پلیٹ لگی تھی۔ رینک کے لحاظ سے وہ کراچی کا ایس پی تھا۔ دوسری کرسی پر بیٹھا نوجوان بھی خوش شکل، بارواب شخصیت اور براؤن آنکھوں کا مالک تھا۔ اس کی آنکھیں روشن اور ذہانت سے بھرپور لگتی تھیں۔ اس کے سینے پر آیان خان کی پلیٹ لگی تھی۔ رینک کے لحاظ سے وہ ڈی ایس پی تھا۔ آج میں آپ دونوں کو ایک خاص مشن پر بھیجنا چاہتا ہوں، آئی جی صاحب نے تمہید باندھی۔ کیسا مشن؟ آیان بولا۔ ارزم سنجیدگی سے انہیں سن رہا تھا۔ آئی جی صاحب نے ڈی آئی جی صاحب کو اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنے سامنے رکھی فائل سے ایک پل نکال کی اور ارزم کے سامنے رکھی۔ یہ حنزلہ غازی ہے، اسے پکڑنا ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے، آئی جی صاحب بولے۔ ارزم نے نظروں کا زاویہ بدلتے تصویر دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت کے لیے چونکنے کا تاثر ابھرا، پھر وہ دوبارہ پہلے جیسی ہو گئیں۔ آیان تصویر اٹھاتے اسے دیکھتے بولا۔ سر، ہمیں اسے مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آیان تصویر رکھتے بولا۔ وہ تینوں اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ میں جانتا ہوں اسے، کچھ ریسرچ بھی کی تھی۔ اس انسان کے اپنے بہت دشمن ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ ہر بار بچ جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے کچھ کرنے سے پہلے ہی حنزلہ کی دشمن اسے مار دیں گے۔ ارزم نے اپنے گھٹنے پر رکھے ہاتھ کی مٹھی بھینچی۔ اس کے ہاتھ ٹیبل کے نیچے تھے، اس لیے کوئی دیکھ نہ پایا۔ ارزم، یہ مشن آپ کی ذمہ داری ہے۔ بے شک اسے اس کے دشمن مار دیں، لیکن ہمیں بھی کوشش کرنی ہے۔ اگر وہ زندہ پکڑا گیا تو یہ اچھی بات ہوگی، آئی جی صاحب بولے۔ انشاءاللہ سر، میں اسے زندہ ہی پکڑوں گا۔ اس نے نامحسوس انداز میں زندہ لفظ پر دباؤ ڈالا تھا۔ مجھے یقین ہے آپ دونوں پر، آئی جی صاحب کی بات سنتے ان دونوں کے چہرے پر فخر کے تاثرات ابھرے۔ حنزلہ، وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا کافی پیتے باہر آسمان کو دیکھ رہا تھا، جب پیچھے سے کسی کی آواز ابھری۔ وہ پلٹتے سے دیکھتے بولا۔ حنزلہ غازی سفید رنگت اور ہلکی بھوری آنکھوں کا مالک تھا۔ اس کی بائیں آنکھ کے تھوڑا سا نیچے ایک تل تھا جو اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتا تھا۔ شافی تمہیں کتوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے، اس کے لہجے میں ہلکی سی فکر مندی تھی۔ ارے سارے، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ وہ شافی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کے لہجے میں بے فکری تھی۔ حنزلہ، تم نے کیوں اس کے گودام میں آگ لگوائی؟ بہت اڑ رہا تھا وہ، اسے لگتا تھا کہ اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، بس میں نے اس کی غلط فہمی دور کر دی۔ سارم نے ماتھا مسلا۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے کتنے دشمن ہیں، مزید کیوں بنا رہے ہو؟ چاہے میرے کتنے ہی دشمن کیوں نہ بن جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ بولتے کافی ختم کرتے مگ اسے پکڑا چکا تھا۔ تمہیں پرواہ نہیں، اور یہاں میری ٹینشن سے جان نکل جانی ہے، وہ اسے گھورتے بولا۔ اس کی بات سنتے وہ بے ساختہ ہنسا، اس کی ہنسی دل فریب تھی۔ سارم نفی میں سر ہلاتے واپس چلا گیا۔ زائشہ کچن میں کھڑی اپنے ابا کے لیے کھانا بنا رہی تھی جب اس کا چھوٹا بھائی کچن میں آیا۔ زائشہ باجی، جی؟ میری پینسل ختم ہو گئی ہے اور ایک کاپی بھی۔ ٹھیک ہے، تم تھوڑا انتظار کرو، یہ بس بن گیا ہے، پھر چلتے ہیں بازار۔ ٹھیک ہے، وہ بولتے باہر چلا گیا۔ زائشہ کی امی کا بچے کی پیدائش کے وقت انتقال ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد اس بچے کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اب گھر میں 20 سالہ زائشہ، 14 سالہ آلیان اور ان کے والد رہتے تھے۔
ذائشہ کے والد عبید رضا صاحب کچھ دن پہلے سیڑھیوں سے گر گئے تھے، اس لیے ابھی وہ بیڈ ریسٹ پر تھے۔ نیچے والا پورشن تقریباً خالی تھا کیونکہ تایا کی فیملی دوسرے ملک شفٹ ہو چکی تھی۔ ذائشہ کا BS کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اب وہ جاب کر رہی تھی تاکہ گھر کا خرچ چل سکے۔ کھانا تیار کرتے اب وہ دونوں بازار کے لیے نکل گئے تھے۔ بازار یہاں سے تقریباً 40 منٹ کی دوری پر تھا۔ سارم، سارم، حنزلہ سیڑھیوں سے اترتے آوازیں لگا رہا تھا۔ ہاں کہو۔ سارم اپنے کمرے سے نکلتے اس کے سامنے آتے بولا، میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے بولا۔ سارم نے اسے گھورا۔ تم ایک کام کرو، اپنے دشمنوں کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ وہ بآسانی تمہیں مار سکیں۔ حنزلہ ایک بار پھر ہنسا۔ تم فکر نہ کرو، میں ٹھیک رہوں گا، وہ بولتے آگے بڑھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ضرورت نہیں۔ وہ چلتے ہوئے 2 انگلیاں ہلاتے بولا۔ سارم نے گہرا سانس لیا، نہ جانے کیوں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ گھر سے کچھ دور جاتے ہی اسے اندازہ ہوا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ وہ مسکراتے گاڑی کی سپیڈ تیز کر گیا تھا، اسے یہ سب بہت پسند تھا۔ کافی دیر گاڑی دوڑانے کے بعد وہ اب انہیں چکمہ دیتے بازار کی طرف نکل گیا تھا۔ گاڑی تھوڑی دور کھڑی کرتے وہ شان سے باہر نکلتے ریلیکس انداز میں بازار کی طرف بڑھ گیا۔ جو اس کے پیچھے تھے انہیں اس تک پہنچنے میں تقریباً 20 منٹ لگ ہی جانے تھے، تب تک وہ یہ بازار گھوم سکتا تھا۔ وہ ایک تھیلے کے سامنے کھڑے ہوتے پھل دیکھ رہا تھا جب ایک چور نے اس کی بیک جیب سے والٹ نکالا اور بھاگ گیا۔ حنزلہ نے اسے بھاگتے چور کو دیکھا اور تعصب سے سر نفی میں ہلایا۔ کچھ سیکنڈ اسے دیکھنے کے بعد وہ مسکرایا اور اس کے پیچھے بھاگا۔ چور بھاگتے کبھی کسی طرف مڑ جاتا تو کبھی کسی طرف۔ حنزلہ بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ چور نے بھاگتے اپنے سامنے چلتی لڑکی کو دھکا دیا جو چیختے حنزلہ سے ٹکرائی۔ اس کے قدموں کو بریک لگی۔ وہ لڑکی سفید رنگت، گھول چہرے اور خوبصورت شہد رنگ آنکھوں کی مالک تھی۔ حنزلہ نے اسے آرام سے کھڑا کیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ذائشہ بولتے عالیان کا ہاتھ پکڑتے تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ حنزلہ بھی اب دوبارہ اس چور کے پیچھے بھاگا۔ کچھ دور ہی سے وہ چور مل گیا جو آرام سے بیٹھا پیسے گن رہا تھا۔ حنزلہ نے بیگ سے پینسل نکالتے اس کے سر پر رکھی۔ اس چور کے ہاتھ تھمے۔ اس نے ڈرتے سر موڑتے اسے دیکھا۔ حنزلہ کو دیکھتے اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ اس ہاتھ آگے بڑھایا۔ چور نے شرافت سے والٹ واپس کر دیا۔ حنزلہ نے اس کے سر پر تھپڑ مارا، پھر جو پیسے چور نے واپس رکھ دیے تھے وہ نکالتے اسے دیتے واپس پلٹ گیا۔ اگلے دن وہ سارم کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا جب سارم بولا، مجھے پتا چلا ہے کہ SP کو تمہیں پکڑنے کا مشن ملا ہے۔ اچھا، کون ہے SP؟ تمہیں نہیں پتا؟ سارم حیران ہوا۔ میرا پولیس سے کیا لینا دینا؟ وہ کندھے اچکاتے بولا۔ سارم نے اسے تعصب سے دیکھا۔ SP تقریباً 30 سال کا ہے۔ پچھلے 6 سالوں میں اس نے بہت سے مجرموں کو پکڑا ہے۔ سنا ہے کہ بہت سخت جان ہے وہ SP۔ کئی بار اسے مارنے کی کوشش کی لیکن بچ جاتا تھا ہر بار۔ پچھلے کیس میں وہ ہارا تھا۔ پچھلے 2 مہینے وہ ہاسپٹل رہا تھا اور اب وہ دوبارہ ڈیوٹی جوائن کر چکا ہے۔ تم نے کہا کہ وہ بہت سخت جان ہے تو پھر ہار کیسے گیا؟ وہ نوالا نگلتے اسے دیکھتے بولا، شافی کے بھائی کے پیچھے تھا وہ، اور تم جانتے ہو کہ وہ کس قدر کمینی حسلت کا مالک ہے۔ شافی کا بھائی؟ گل خان؟ ہاں وہی۔ صحیح، تو اب اس SP کو میرا کیس دیا گیا ہے۔ ہاں، تو اب وہ پہلے والے پر کام کیوں نہیں کر رہا؟ ڈر گیا کیا؟ میں نے سنا ہے کہ گل خان نے اس کی بیوی کو بھی مار دیا ہے، وہ بھی ہاسپٹل سے۔ شاید اسی لیے IG نے وہ کیس کسی کو دے دیا ہے۔ ہاسپٹل سے کیوں؟ اس عورت کی ڈیلیوری تھی۔ مطلب کہ وہ SP ایک ہی وقت میں اپنے بیوی بچے سے ہاتھ دھو بیٹھا؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ ہاں، تو پھر تم مجھے ایسے انسان سے کیوں ڈرا رہے ہو؟ جو انسان اپنی بیوی بچے کو بچا نہیں سکا وہ میرا کیا ہی بگاڑ لے گا؟ وہ پلیٹ کھسکاتے بولا۔ وہ خود اس وقت آپریشن روم میں تھا۔ خیر تم اس سے ہوشیار رہنا، ابھی وہ زخمی شیر کی طرح ہے، وقت لگے گا اس کے زخم بھرنے میں، تب تک تم یہی سمجھ لو کہ وہ ایک زخمی شیر ہے جو کسی کو بھی چیر پھاڑ دے گا۔ تو پھر حنزلہ غازی اس زخمی شیر کو ابدی نیند سلا دے گا۔ وہ کھڑے ہوتے بولا، میں اس سے ملا ہوں حنزلہ، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے ہوشیار رہنا۔ اس کے ساتھ DSP ایان خان کو بھی یہ کیس ملا ہے، وہ بھی بہت شاطر ہے۔ وہ بھی کھڑے ہوتے بولا، ہو کیئرز؟ وہ بول کر جانے لگا۔ مجھے ہے تمہاری فکر حنزلہ، وہ پیچھے سے بولا۔ حنزلہ نے پلٹتے اسے دیکھا۔ اوکے میری ماں، سن لی میں نے آپ کی بات۔ میں اس SP نام کیا ہے اس SP کا؟ وہ بولتے بولتے رکا اور سارم سے پوچھنے لگا، ارزم خان، وہ بڑبڑایا۔ دماغ میں کسی کا عکس ابھرا۔ کوئی پک ہے اس کی؟ تم نے کیا کرنا ہے اسے دیکھ کر؟ وہ مشکوک انداز میں اسے دیکھتے بولا، بھائی اب اس سے ہوشیار رہنا ہے تو پھر مجھے پتا تو ہونا چاہیے نا کہ وہ کیسا دکھتا ہے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں اتفاقیہ اسی سے ٹکرا جاؤں۔
سارم نے آنکھیں گھماتے فون نکالا. کچھ کلکس کرتے اس نے اسکرین حنزلہ کے سامنے کی. یہ ہے ارزم خان. حنزلہ نے فون پکڑتے تصویر دیکھی. اس کی ہلکی براؤن آنکھوں میں چونکنے کے تاثرات جھلکے. اب اس سے دور رہنا، سارم بولا. اس کے بیوی بچے کو مارا ہے گل خان نے؟ وہ تصویر پر نظریں جمائے بولا. ہاں. وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتے بولا. برا ہوا. وہ اپنے تاثرات نارمل کرتے فون سارم کو دیتے بولا. سارم اسے نارمل دیکھتے پرسکون ہوا. وہ جانے لگا. پھر پلٹتے سارم کو دیکھتے بولا. تم کیا بتا رہے تھے اس کے 2 ماہ ہاسپٹل رہنے کے بارے میں یہی کہہ رہا تھا کہ گل خان کو مارتے وقت وہ کافی زخمی ہو گیا تھا. گل خان کو تو کچھ نہیں ہوا لیکن وہ خود بہت زیادہ زخمی ہو گیا تھا. کتنا زخمی؟ وہ آئیبرو اچکاتے بولا. اتنا کہ 1 ماہ تک اسے ہوش ہی نہیں آیا تھا. وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتے بولا. تو پھر اس کی بیوی بچے کی تدفین کس نے کی تھی؟ 1 ماہ تک وہ دونوں ہاسپٹل کے ڈیتھ روم مردہ خانہ میں رہے تھے. تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ویسے ہی، حنزلہ بول کر چلا گیا. سارے میں سے کنفیوز انداز میں دیکھ رہا تھا. ارزم گاڑی سے اترتے قبرستان کی طرف بڑھا. اس کے ہاتھ میں پھولوں کا ایک شاپر تھا. اس نے پہلے ایک چھوٹی قبر پر پھول ڈالے. کچھ دیر وہیں بیٹھے رہنے کے بعد وہ قبرستان کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا. اب اس کا رخ اپنی بیوی کی قبر کی طرف تھا. اپنی بیوی کی قبر کے سامنے آتے اس کا ضبط ٹوٹنے لگا تھا. کبھی ہار نہ ماننے والے کو ہار ہوئی تھی، بہت بری ہار، اور وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا. وہ قبر پر پھول بچھاتے وہیں بیٹھ گیا. آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. آہستہ سے وہ مکمل ضبط کھو چکا تھا. رات کے سناٹے میں اس کے رونے کی آواز چاروں اور پھیل گئی تھی. I'm sorry. I'm really sorry. میں تمہیں بچا نہ سکا. میں اپنے بچے کو بچا نہ سکا. وہ قبر پر ہاتھ پھیرتے بولا. لیکن ایک وعدہ رہا، تمہارے مجرم کو چھوڑوں گا نہیں. وہ قبر کے سرہانے بوسہ دیتے بولا. کافی دیر وہی بیٹھنے کے بعد وہ اٹھا اور باہر کی طرف بڑھا. قبرستان کا دروازہ بند کرتے ایک نظر اپنے بچے کی قبر پر ڈال کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا. اندھیرے کی وجہ سے وہ جان نہ سکا کہ اس کے بچے کی قبر پر مزید پھول گرے ہوئے تھے. اس کی گاڑی کے نکلتے ہی ایک کالی ہوڈی پہنا انسان دیوار کی اوٹ سے نکلا اور قبرستان کا دروازہ کھولتے اندر بڑھا. اس کے ہاتھ میں پھولوں کا شاپر تھا. حنزلہ کالی جیکٹ کے ساتھ کالی ہی پینٹ پہنے گاڑی سے باہر نکلا. اب وہ یہ چوہے بلی کا کھیل ختم کرنے والا تھا. وہ گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ کے پیچھے آنے والوں کا انتظار کرنے لگا. کچھ دیر بعد ٹائر چڑچڑانے کی آواز آئی. حنزلہ گاڑی سے اترا اور ان کے سامنے کھڑا ہو گیا. اس کی بلو BMW کے پیچھے 4 کالی گاڑیاں کھڑی تھیں. ان چاروں میں سے کچھ آدمی نکلے. وہ تعداد میں تقریباً 10 تھے. وہ اس کی طرف بڑھے. وہ اب مہارت سے ان سے لڑنے لگا تھا. اتنے میں وہاں سے عائشہ اپنے بھائی آلیان کے ساتھ آ گئی. آلیان اسکول یونیفارم میں ملبوس تھا. یقیناً وہ اسے اسکول سے لینے گئی تھی. سامنے کچھ بندوں کو لڑتے دیکھ اس نے پولیس کو کال ملائی. لڑتے لڑتے حنزلہ کی نظر زائشہ پر پڑی. وہ اسے وہاں دیکھتے حیران ہوا. آخری آدمی کو مارتے ہوئے زائشہ کی طرف بڑھا. تم اس وقت اس علاقے میں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کیا؟ وہ اسے گھورتے سخت لہجے میں بولی. حنزلہ نے اس کے لہجے پر آئی برو چکائی. پھر آلیان کی شرٹ سے اسکول کا نام پڑھتے وہ سمجھ گیا. دیکھیے محترمہ، مانتا ہوں کہ یہ شارٹ کٹ ہے لیکن کراچی جیسے شہر میں دن کے 1 بجے یہاں سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں ہے. تم اپنے کام سے کام رکھو. اسی وقت کسی نے پیچھے سے حنزلہ کے سر پر پسٹل رکھی. پسٹل کی ٹھنڈک محسوس کرتے حنزلہ نے ہاتھ اوپر اٹھایا اور قدم پیچھے لینے لگا. زائشہ وہاں سے گزرنے لگی جب حنزلہ نے تیزی سے گھومتے پیچھے کھڑے انسان کی ٹانگ پر ٹانگ مارتے اس سے پسٹل چھیننا چاہا. لیکن ارزم نے بر وقت خود کو بچاتے اسے گھماتے پسٹل اس کے ماتھے پر رکھی. وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے حیران ہوئے. حنزلہ نے پلک جھپکتے بیگ سے پسٹل نکالتے ارزم کے ماتھے پر تانے. پولیس کو تم نے بلایا ہے؟ وہ زائشہ کو دیکھتے بولا. ہاں، وہ بول کر جانے لگی جب اچانک حنزلہ نے آلیان کو کھینچتے اس کے سر پر پسٹل رکھی. اوہ آفیسر، مجھے جانے دو، وہ ارزم کو دیکھتے بولا. اس کی ہلکی براؤن آنکھیں مسکرا رہی تھیں. کالی آنکھوں میں غصہ ابھرا. اس بچے کو چھوڑو، پہلے مجھے جانے. وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب زائشہ نے اس کے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مارا. اس کا پسٹل والا ہاتھ آلیان سے دور ہوا. اس نے آلیان کو کھینچا. اے لڑکی تم! اسی وقت زائشہ نے اسے تھپڑ مارا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی پر پسٹل تاننے کی؟ وہ اسے گھورتے بولی. ارزم نے مسکراہٹ چھپائی. حنزلہ منہ پر ہاتھ رکھے اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا. پیچھے کھڑے آدمی جو اب لڑنے کو تیار تھے حنزلہ جیسے بڑے گینگسٹر کو تھپڑ پڑتے دیکھ حیران ہوئے. میم آپ یہاں سے جائیں، ارزم بولا. میرے بھائی سے دور رہنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا. وہ اسے دھمکی دیتے چلی گئی.
اس لڑکی کی اتنی ہمت کہ اس نے مجھے دی گریٹ گینگسٹر حنزلہ غازی کو تھپڑ مارا. وہ حیرت سے ارزم کو دیکھتے بولا. ہاں. ارزم پیچھے دیکھتے بولا. اس کے تعاقب میں حنزلہ نے پیچھے دیکھا. وہ آدمی اب گاڑیوں میں بیٹھے وہاں سے بھاگ رہے تھے. یہ کون تھے؟ ارزم بولا. شافی کے آدمی. شافی؟ گل خان کا بھائی؟ وہ یاد کرتے بولا. ہاں. تمہاری بیوی اور بچے کا سن کر افسوس ہوا. حنزلے کی بات سنتے ارزم کی آنکھوں میں تکلیف سے تاثر ابھرا. اس نے صرف سر ہلایا. آج جانے دے رہا ہوں. اگر اگلی بار تم مجھے کسی لڑائی میں نظر آئے تو جیل میں ہوگے. ارزم بولتے جانے لگا. میں نے سنا ہے کہ مجھے پکڑنے کا کیس تمہیں ملا ہے. حنزلہ کی بات سنتے اس نے اسے دیکھا. ابھی گرفتار کر لوں؟ وہ تنزیہ بولا. نہیں آفیسر، ابھی نہیں. ابھی کسی سے حساب برابر کرنا ہے. اس کے بعد سوچیں گے اس بارے میں بھی کہ آپ کے لیے مشکلات آسان کرنی ہے یا بڑھانی ہے. کس سے حساب؟ وہ اسے گھورتے بولا. گل خان سے. اس کی بات سنتے ارزم کی آنکھیں ہلکی سے کھلی. تمہاری اس سے کیا دشمنی ہے؟ چلتا ہوں. وہ بول کر جانے لگا. ارزم نے آنکھیں بند کرتے کھولتے اسے دیکھا، پھر تیزی سے آگے بڑھتے اسے گاڑی کے ساتھ لگاتے اس کے ماتھے پر پسٹل تانتے بولا. میں نے کچھ پوچھا ہے. مجھے بتانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ارزم نے پسٹل پر دباؤ بڑھایا. حنزلہ مسکرایا. اس کھولنے سے ڈرتا نہیں ہوں میں. پولیس والے کھلونے نہیں رکھتے. اب شرافت سے بتاؤ. نہیں بتا رہا. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولے. ارزم نے اسے مکہ دے مارا. حنزلہ نے نفی میں سر ہلاتے ہونٹ کنارے سے خون صاف کیا. بتاتے ہو یا گولی چلاؤ؟ کہا نا کہ کچھ حساب برابر کرنے ہیں. کون سے حساب؟ ارزم خان، تم بھول رہے ہو کہ میں ایک گینگسٹر ہوں. میری کئی لوگوں کے ساتھ دشمنی ہے. صحیح. بہت جلد تم جیل کے پیچھے ہوگے. ارزم بولا. پہلے میرے خلاف ثبوت تو ڈھونڈ لو. اس کی آنکھوں میں تنزیہ تاثر ابھرا. ارزم نے مٹھی بھیچے خود کو مارنے سے باز رکھا. حنزلہ اس کی بند مٹھی دیکھتے ہنسا. ارزم کچھ قدم پیچھے ہوا. حنزلہ گاڑی کا دروازہ کھولتے بیٹھنے لگا جب ارزم بولا. باز آ جاؤ حنزلہ بازی، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. میرے پاس کھونے کو کوئی چیز نہیں ہے. وہ بولتے گاڑی میں بیٹھا. ارزم اس کی جاتی گاڑی کو دیکھتا رہا. اگلے دن وہ اپنے کچھ گارڈز اور قاضی صاحب کے ساتھ عائشہ کے گھر کے باہر موجود تھا. بیل ہونے پر آلیان نے دروازہ کھولا. سامنے کل والے انسان کو دیکھتے وہ ڈر گیا. ڈرو نہیں بچے، اپنے گھر والوں کو بلا. وہ اندر آتے بولا. آلیان اوپر بھاگا. ابا، نیچے وہی بدتمیز امیر غنڈہ بہت سارے گارڈز کے ساتھ قاضی لے کر آیا ہے. آلیان بولتا بھاگتا ہوا آیا. اس کا چھوٹا بھائی بھاگتا ہوا آیا تو کچن میں روٹی بناتی عائشہ کا وجود برف بننے لگا. کچن کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو حیران ہوئی. وہی امیر زادہ جسے اس نے کل سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا، آج وہ قاضی لے کر نیچے کھڑا تھا. نیچے کھڑے حنزلہ غازی کی نگاہ اوپر اٹھی تو کھڑکی سے جھانکتی اس معصوم لڑکی کو دیکھ آنکھیں چمکنے لگی. وہ بے ساختہ مسکرایا، پھر ہاتھ ہلایا. کچھ لمحے بعد وہ زبردستی خود ہی اوپر آ گیا. عبید صاحب لاٹھی کے ساتھ چلتے باہر آئے. عائشہ روٹی اتارتے چولہا بند کرتے باہر نکلی. تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ حنزلہ کو دیکھتے بولی. تمہارے ابا سے ملنا تھا. تم جاؤ یہاں سے. اتنی دیر میں عبید صاحب بھی اس تک پہنچ چکے تھے. وہ لاٹھی پر دباؤ ڈالتے کھڑے تھے. کہو ہمارے گھر کیوں آئے ہو تم؟ آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس کی بات سنتے عائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی. لیکن میں ایسا نہیں چاہتا. تم یہاں سے جا سکتے ہو. آپ بیٹھیے یہاں سے. وہ صوفے کی طرف اشارہ کرتے بولا. تم نے سنا نہیں جو ابا نے کہا؟ اب جاؤ یہاں سے. عائشہ بولی. سارے آگے بڑھا اور عبید صاحب کو آرام سے بازو سے پکڑتے صوفے پر بٹھانے لگا. تم جاتے ہو یا ایک اور تھپڑ لگاؤں؟ عائشہ کی بات سنتے وہ پھر مسکرایا. عبید صاحب کے ساتھ قاضی صاحب کو بٹھاتے وہ ان کے سامنے کھڑا ہوا. دیکھیے عبید صاحب، یہ تو طے ہے کہ میں عائشہ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی خوشی سے نکاح کرتے ہیں یا پھر مجھے زبردستی کرنی پڑے گی. تم یہاں سے چلے جاؤ. عبید صاحب بولے. ٹھیک ہے پھر. اس نے بولتے سارم کو اشارہ کیا. سارم نے عبید صاحب کے سر پر پسٹل تانی. ابا! عائشہ بولتے آگے بڑھنے لگی جب دوسرے گارڈ نے آلیان پر پسٹل تانی. شرافت سے میرے نکاح میں آ جاؤ. حنزلہ اسے دیکھتے بولا. میں تمہاری جان لے لوں گی. وہ غرائی. نکاح کے بعد لے لینا. وہ بولتے عبید صاحب کو دیکھنے لگا. عبید صاحب، آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی کو نکاح کے بغیر لے جاؤں؟ سارم نے آنکھیں گھمائی. تم چاہتے کیا ہو ہم سے؟ آپ کی بیٹی کا رشتہ. اب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم نکاح کی کاروائی شروع کریں یا پھر میں اسے ایسے ہی لے جاؤں. صوفے کی سائڈ ٹیبل پر ایک ڈیکوریشن پیس رکھا ہوا تھا. عائشہ نے واز اٹھاتے حنزلہ کی طرف پھینکا جو اس کے سینے سے ٹکراتے نیچے گر گیا. حنزلہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا.
اسے لگا تھا کہ باپ کے سر پر پسٹل دیکھتے وہ خاموش رہے گی۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ وہ عائشہ کو دیکھتے بولا، مجھے نکاح نہیں کرنا۔ وہ اسے دیکھتے اونچی آواز میں بولی۔ حنزلہ نظر انداز کرتے دوسرے صوفے پر بیٹھا۔ اب تم خود یہاں آ کر بیٹھو گی یا یہ کام بھی مجھے کرنا پڑے گا؟ میں نے کہا نا کہ مجھے نکاح نہیں کرنا۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں تمہارے باپ یا بھائی کو گولی ماروں؟ کل دیکھ تو چکی ہو مجھے لڑتے۔ عائشہ اس کی بات سنتے چپ ہوئی۔ ابھی مجھ سے نکاح کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن میں کسی انجان پر بھروسہ نہیں کر سکتا، خاص کر تب جب وہ غنڈہ ہو۔ عبید صاحب بولے، میں کوئی غنڈہ نہیں ہوں بلکہ ایک کامیاب گینگسٹر ہوں، اچھا کماتا ہوں اور لڑائی سے بھی دور رہتا ہوں۔ کل ان لوگوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی، اسی لیے میں نے اپنا بچاؤ کیا۔ خیر، آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے؟ لڑائی سے دور؟ ہاں، وہ دور ہی رہتا تھا، لیکن لڑائی اس سے دور نہیں رہتی تھی۔ سارم نے سر جھٹکا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ سارم نے پسٹل لوڈ کی۔ عائشہ کی سانس رکی۔ میں 3 تک گنوں گا، تب تک تم سوچ لو۔ حنزلہ بولا، 1 2 3۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کروں گی۔ اس کے 3 بولنے سے پہلے ہی عائشہ بول پڑی۔ حنزلہ مسکرایا۔ چلے پھر نکاح کی کاروائی شروع کرتے ہیں۔ حنزلہ کے بولتے مولوی صاحب نکاح نامہ تیار کرنے لگے۔ عائشہ حنزلہ کو گھور رہی تھی۔ نکاح نامہ تیار ہے، مولوی صاحب بولے۔ مولوی صاحب سنگل صوفے پر بیٹھے تھے، حنزلہ اس کے ساتھ رکھے ڈبل صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ عبید صاحب تیسرے صوفے پر بیٹھے تھے۔ عائشہ ان کے ساتھ بیٹھی۔ عائشہ عبید ولد عبید رضا، آپ کا نکاح حنزلہ غازی ولد غازی خان حق مہر 10 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ وہ حنزلہ کو دیکھتے دانت پیستے بولی۔ سارم اب حنزلہ کے قریب کھڑا تھا۔ مجھے اس لڑکی کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، کہیں یہ تمہیں کچا نہ جواز ہے؟ وہ حنزلہ کے کان میں سرگوشی کرتے بولا۔ کچھ نہیں ہوتا۔ اس سے رضامندی لینے کے بعد مولوی صاحب اب حنزلہ سے پوچھنے لگے تھے۔ نکاح ہوتے ہی حنزلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے عبید انکل، اب آپ اپنی بیٹی کو میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بمشکل اٹھے، سارے انہیں سہارا دینے لگا۔ گاڑی میں بیٹھتے عائشہ نے ایک آخری نظر اپنے ابا اور بھائی پر ڈالی۔ اس کی آنکھیں نم ہوں، سارم ان کے پاس ہی تھا۔ حنزلہ کی گاڑی کے جاتے ہی سارم عبید صاحب سے بولا، انکل اب آپ بھی میرے ساتھ چلیں، اگر کوئی ضروری سامان ہے تو وہ لے لیجئے۔ میں کہاں چلوں؟ آپ یہاں اکیلے نہیں رہ سکتے، خطرہ ہے، اسی لیے آپ اور عالیان میرے ساتھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ کل رات؟ تم سچ کہہ رہی ہو؟ شافی اس کی بات سنتے حیران ہوا۔ جی باس، تو پھر پتا کرو وہ لڑکی کون ہے۔ وہ لڑکی یقیناً اس کے لیے اہم ہوگی، ورنہ وہ اس کا ہاتھ توڑ دیتا۔ لیکن باس مجھے نہیں لگتا کہ وہ لڑکی اس کے لیے اہم ہوگی۔ پتہ چل جائے گا، کل تم اس لڑکی کو میرے پاس لاؤ گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اوکے باس، ثاقب بولا۔ تمہارے کہنے کا مطلب کہ شافی کا نشانہ اب وہ لڑکی ہے؟ حنزلہ بولا۔ ہاں، اسے یہ لگتا ہے کہ وہ لڑکی تمہارے لیے اہم ہے، اس لیے تم نے اس لڑکی کو کچھ کہا نہیں۔ سارم بولا، اس چھوٹی سی لڑکی کو میں کیا ہی کہہ سکتا تھا، خیر اب وہ میری وجہ سے خطرے میں ہے تو اسے بچانا بھی میرا ہی فرض ہے۔ وہ اپنے بھائی اور باپ کے ساتھ رہتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، تم ان تینوں کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دو۔ جیسے شافی تو اس جگہ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ وہ تنزیہ بولا، تو پھر اب کیا کیا جائے، آپ ہی بتائیے۔ وہ اسے گھورتے بولا، اس لڑکی کو بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ تم اس سے نکاح کر لو۔ سالم تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ڈاکٹر کو چیک کرواؤ۔ وہ اسے دیکھتے بولا، حنزلہ اس میں غلط ہی کیا ہے؟ ہاں، تم 30 کے ہو، وہ 20 کی ہے، تم دونوں کے نکاح میں کیا مسئلہ ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ مجھ جیسے انسان کے ساتھ نکاح نہیں کرے گی، دوسری بات مجھے کسی سے نکاح نہیں کرنا۔ حنزلہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ شافی کتنا کمینہ انسان ہے تم جانتے ہو، اب اگر اس لڑکی کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ میں نہیں کر سکتا نکاح یار۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک کام کرو، تم نکاح کر لو۔ حنزلہ سالم کو دیکھتے بولا، میں میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اسے گھورتے بولا، کیونکہ میں پہلے ہی کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ کیا؟ حنزلہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، اس لیے نکاح تمہیں ہی کرنا ہوگا، اس لڑکی کی جان اور عزت دونوں خطرے میں ہیں تمہاری وجہ سے، اب تمہیں ہی اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ لیکن نکاح ضروری ہے کیا؟ وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ تو پھر کس حیثیت سے رکھو گے اسے یہاں؟ وہ نہیں مانے گی نکاح کے لیے، ہم زبردستی کر لیں گے۔ زبردستی نکاح؟ تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ وہ اسے گھورتے بولا، ہاں اسے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ نکاح کے بعد جب وہ یہاں آ جائے گی تب اسے ساری حقیقت بتا دینا، وہ سمجھ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ خطرہ ٹلے تم دونوں کی بانڈنگ بن جائے، پھر ہم دوبارہ دھوم دھام سے شادی کریں گے تمہاری، اور وہ بھی تم دونوں کی مرضی سے۔ پوری پلاننگ کر رکھی ہے کمینے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک معصوم لڑکی خطرے میں ہے ہماری وجہ سے، تو پلاننگ تو کرنی ہی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی کر لیں گے۔
ज़ायशा गाड़ी से निकलते इस बड़े से घर को देखते हैरान हुई। प्यारा घर है ना? वो इसके करीब आते बोला। आयशा ने मुंह बनाया। चलो अंदर चलते हैं, वो नजरअंदाज करते बोला। ज़ायशा इसके पीछे पीछे चलने लगी। इसे कमरे में छोड़ने के बाद वो कहीं चला गया। क्या यही घर है? साकिब बोला। जी, इसके पीछे खड़े एक गार्ड ने जवाब दिया। तो फिर ताला क्यों लगा है यहाँ? पता नहीं सर, कल तक ये घर खुला था। ताला खोलो। जी। वो गार्ड आगे आते पिन से दरवाजा खोलने लगा। कुछ देर वो घर के अंदर थे। जाओ घर की तलाशी लो। जी सर। गार्ड्स बोलते घर में फैल गए। सर घर में कोई नहीं है, एक गार्ड इसके पास आते बोला। ठीक है चलो यहाँ से, वो बोलते बाहर की तरफ बढ़ा। उबैद साहब और आलियान को महफूज जगह पहुंचाने के बाद वो दोनों एक साथ वापस आए। सारिम नीचे लाउंज में बैठ गया था, जबकि हंसला अपने कमरे की तरफ बढ़ा। जायशा खिड़की के सामने खड़ी थी। यहाँ से कूदने का इरादा है? पीछे से हंसला की आवाज सुनते वो पलटी। नहीं, तुम्हें फेंकने का है। वो इसे देखते बोली। मुझे? वो बोलते हंसे। तो मुझे कैसे गिराओगे यहाँ से? वो एक नजर खिड़की से नीचे देखते फिर इसे देखते बोला। तुम्हें धक्का देकर। अच्छा। हंसला अच्छा को खींचते दो कदम आगे बढ़ा, फिर अचानक जायशा को उठाते इसे खिड़की के सामने करते इसे नीचे धक्का देते इसे कलाई से पकड़ते इसे देखने लगा। जायशा बेसाख्ता चीखी। ये क्या तरीका है? वो इसे देखते चीखी। तुमने कहा तुम मुझे गिराओगी, अब गिराओ। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, पहले ऊपर तो आ जाओ। वो मुस्कुराते हुए बोला। जायशा ने दूसरा हाथ खिड़की से आगे बनी थोड़ी सी जगह पर रखा, फिर ऊपर होने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। हंसला हंसा, फिर इसकी दूसरी कलाई भी पकड़ते इसे आराम से खींचते अपने सामने खड़ा किया। तो फिर कैसा लग? अभी वो बोल ही रहा था जब जायशा ने इसे थप्पड़ दे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये मजाक करने की? वो चीखी। तुम? वो अभी कुछ बोलने ही लगा था जब जायशा इस पास से चीजें उठाते इसे मारने लगी। जायशा मेरी। वो अभी बोल ही रहा था जब जायशा ने हाथ में पकड़ा वॉज इसकी तरफ फेंका। हंजला इस वक्त को कोस रहा था जब इसने इतने ज्यादा डेकोरेशन पीसेस कमरे में रखे थे। सारिम भी आवाजें सुनते ऊपर आ गया था। हंजला क्या हुआ? ये सामान कौन तोड़ रहा है? वही पागल जिससे मेरा निकाह करवाया है तुमने। वो वॉज से पीछ बचते बोला। पागल? अभी बताती हूँ तुम्हें कि पागल कौन होता है। वो बोलते आगे बढ़ी और बेड से तकिया उठाते से मारने लगी। अच्छा। सारिम रिलैक्स होते बोला। मरहम पट्टी के लिए नीचे आ जाना, मैं वही हूँ। वो बोलते नीचे चला गया। कमीना। वो आखिरी तकिया कैच करते बोला। जायशा अब सोफे से कुशन उठाते इसकी तरफ फेंकने लगी थी। मुझे नीचे फेंकोगे? जान से मार दूंगी तुम्हें। वो अब ड्रेसिंग से परफ्यूम्स की बॉटल्स उठाते सब मारने लगी। हंजला परफ्यूम्स कैच करते बेड पर गिरा दिया था। ये सब इसकी पसंदीदा थी, इनके टूटने का रिस्क वो नहीं ले सकता था। अब मजीद कुछ नहीं बचा कमरे में जो तुम मुझे मार सको। जायशा से मारने को कुछ ढूंढ रही थी जब हंसला बोला। कमरे का हाल देखो, कुछ ही मिनटों में तुमने क्या से क्या कर दिया। वो तासुफ से कमरे को देखते बोला। तो तुम्हें किसने बोला था कि मेरे साथ मजाक करो? अच्छा सॉरी, अब नहीं करता। अब मजीद कुछ मत तोड़ना। वो बोलते बेड की तरफ बढ़ा और परफ्यूम्स की बॉटल्स उठाते वापस ड्रेसिंग टेबल पर रखने लगा। जायशा भी मुंह मदनाते वापस बैठ गई। इसमें वो क्या कर सकती थी, सब उसकी गलती थी। आज डाइनिंग टेबल पर एक नया इजाफा हो गया था। हंसला के सामने सारिम बैठा था और इसके बराबर में जायशा। मेरे बाबा और भाई कैसे हैं? वो सारिम को देखते बोली। ठीक है वो, और महफूज भी, आप फिक्र न करें। जायशा ने सर इस बात में हिलाया। खाना खाने के बाद वो तीनों एक साथ उठे। जायशा तुम आराम से सो जाओ, मुझे कुछ काम है तो देर हो जाएगी। हंसला इसे देखते बोला। ओके। वो बोलते सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हंसला मैंने तुम्हें मना किया था ना? सारिम बोला। जायशा बेसाख्ता रुक गई। वो दोनों अभी भी डाइनिंग हॉल में थे जबकि जायशा बाहर थी, इसलिए इन दोनों को लगा कि वो जा चुकी है। सारिम मैं कह चुका हूँ। लेकिन हंसला हमारे गुलहान से कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर क्यों करना है ऐसा? पहले तुमने शाफी से पंगा लिया, अब इसके बड़े भाई से पंगा ले रही हो। तुम मुझे आज ही बता दो कि तुम ऐसा क्यों करते हो। सारिम मेरी गुलखान से दुश्मनी है। वो अपने अल्फाज पर जोर देते बोला। अच्छा तो कब शुरू हुई थी ये दुश्मनी, और मुझे क्यों नहीं पता? वो सीने पर बाजू बांधते इसे देखते बोला। उस गुल खान ने किसी की जान ली है, हिसाब तो इसे चुकाना पड़ेगा। खैर अब तुम बताओ, तुमने मेरा काम करवा दिया। किसका बदला? वो हैरान हुआ। किसी का, तुम इन्हें नहीं जानते। मेरा काम किया। हाँ कर चुका हूँ। ठीक। वो बोलते जाने लगा। वापस कब तक आओगे? पता नहीं। वो बोलकर चला गया। पीछे सारिम ने गहरी सांस ली। अमूमन जहाँ हंसला होता था वहां सारिम होता था, लेकिन आज हंसला ने इसे साथ आने से मना कर दिया था। वो अकेले गुल खान के अड्डे पर चला गया था। बाहर निकलते हुए अपने सामने खड़े इन चार नौजवानों को देखा जिनको सारिम ने चुना था। इसने उसे यही काम सौंपा था। तुम सब तक
تب تک اندر نہیں آؤ گے جب تک میں اشارہ نہ کر دوں۔ لیکن سر، سالم سر نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، ان میں سے ایک نوجوان بولا۔ شاید وہ اس گروپ کا کیپٹن تھا۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ نہیں آؤ گے، اگر مجھے لگا کہ میں اندر سنبھال نہیں پا رہا تب تم لوگ آ جانا۔ وہ بولتے اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ وہ چالوں بھی گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ وہ تینوں گاڑیاں ایک ساتھ نکلی۔ ذائشہ اوپر کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ حنزلہ کا کمرہ کافی بڑا تھا۔ اس کے کمرے میں 3 کھڑکیاں تھیں۔ ان کھڑکیوں کے ذریعے وہ باہر کے کسی بھی حصے کو بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ ایک جگہ پہنچے تھے۔ آس پاس کا علاقہ سنسان تھا۔ سامنے ایک بڑا گیٹ تھا۔ گیٹ کے پیچھے ایک بڑی حویلی نما جگہ تھی۔ وہ گل خان کا مین ٹھکانہ تھا۔ انڈر ورلڈ میں کسی کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا۔ مین ٹھکانہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں وہ عموماً رہتا ہو۔ وہ 5 گاڑیوں سے نکلے۔ حنزلہ نے اپنی چابی ایک نوجوان کی طرف اچھالی۔ گاڑیاں یہاں سے لے جاؤ اور خود بھی چھپ جاؤ، میرا اشارہ ملتے اندر آنا، اس سے پہلے نہیں۔ جی سر۔ حنزلہ نے اپنی پسٹل چیک کی، پھر اپنے کوٹ کی جیب چیک کی، اس میں کافی گولیاں تھیں۔ اس نے اس وقت بلیک کلر کی شرٹ پینٹ کے ساتھ بلیک ہی گھٹنوں تک آتا کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ دیوار پھلانگتے اندر بڑھا۔ یہاں کا سیکیورٹی سسٹم سارم نے ہیک کر رکھا تھا۔ دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہوتے اس نے پسٹل کے ساتھ سائلنسر لگا لیا۔ اسے گولی کی آواز کم ہو جاتی۔ وہ اب احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے کچھ گارڈز نظر آئے۔ اس نے انہیں گولیاں ماری۔ وہ تینوں گر پڑے۔ وہ دیوار کی اوٹ میں ہی چل رہا تھا۔ اب وہ بیسمنٹ تک جانے والا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ حویلی کی بیک سائڈ تک پہنچتے پہنچتے وہ کافی گارڈز کو مار چکا تھا۔ بیک سائڈ پر اسے بیسمنٹ نظر آ ہی گیا۔ وہ اب دوبارہ ہاسپٹل میں گولیاں بھرنے لگا تھا۔ اتنے میں اسے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹتے اس وجود پر پسٹل تانے۔ اس وجود نے بھی اس پر پسٹل تانے۔ تم یہاں کے گارڈ نہیں ہو، کون ہو تم؟ حنزلہ بولا۔ حنزلہ غازی؟ وہ پسٹل نیچے کرتے بولا۔ ارزم خان؟ وہ بھی اپنی پسٹل نیچے کرتے بولا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ گل خان دشمن ہے میرا، تم یہاں کیوں ہو؟ حنزلہ بولا۔ وہ میرا دشمن ہے اور میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تمہاری گل خان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تو پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا نا کہ وہ میرا دشمن ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ حنزلہ بولا۔ تمہیں یہاں سے جانا چاہیے، ورنہ اس کے لیے تم گرفتار بھی ہو سکتے ہو۔ بالکل، اور جس نے گرفتار کرنا ہے وہ اس وقت میرے سامنے ہے۔ وہ تنزیہ بولا۔ بولنا بند کرو اور واپس جاؤ۔ ارزم بولا۔ میں نہیں جانے والا، تم جاؤ۔ تم پولیس میں ہو کر قانون کے خلاف نہیں جا سکتے۔ صحیح کہا، میں یونیفارم میں قانون کا رکھوالا ہوں اور یہ سب میں یونیفارم پہن کر نہیں کر رہا۔ پسٹل اور گولیاں وہ بھی میری اپنی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ایک ساتھ اندر جاتے ہیں، حنزلہ بولا۔ اب انہوں نے ایک ساتھ اندر گئے۔ بیسمنٹ میں کافی پیٹیاں پڑی تھیں۔ اندر کچھ گارڈز کھڑے تھے۔ وہ دونوں ان پیٹیوں کی اوٹ میں بیٹھ گئے اور اب ان گارڈز کا نشانہ لینے لگے تھے۔ ان میں سے ایک گارڈ نے ایمرجنسی بٹن پریس کر دیا۔ وہ دونوں اب اپنی جگہ بدل چکے تھے۔ وہ دونوں ان سب سے مقابلہ کر رہے تھے۔ حنزلہ نے ارزم کو شوٹنگ نہ کرنے کی وجہ سے دیکھا۔ اس کی گولیاں ختم ہو چکی تھی۔ اتنی کم گولیاں لے کر یہاں آئے تھے پاگل، اس نے بولتے اپنی جیب سے گولیوں کا پیکٹ نکالتے اس کی طرف پھینکا۔ وہ دونوں کچھ ہی فاصلے پر بیٹھے تھے۔ پیکٹ کیچ کرتے ارزم اب پسٹل میں گولیاں بھرنے لگا۔ ایمرجنسی بٹن کی وجہ سے سارے گارڈز بیسمنٹ میں آ چکے تھے۔ وہ تعداد میں 100 کے قریب تھے۔ وہ دونوں 60 سے زائد گارڈز کو گرا چکے تھے۔ اب ایک بار پھر فائرنگ شروع ہو گئی۔ اسی وقت ایک گولی حنزلہ کو کندھے پر لگی۔ وہ نیچے جھکا، پھر گھٹنوں کے بل چلتے وہ اپنی جگہ بدل چکا تھا۔ ساتھ اس نے ارزم کو بھی جگہ بدلنے کا کہا۔ وہ دونوں اب ایک ساتھ چھپے ہوئے تھے۔ تمہارا خون نکل رہا ہے۔ ارزم ایک نظر سے اسے دیکھتے پھر سامنے دیکھتے گولی چلاتے بولا۔ انسان ہو تو خون ہی نکلے گا نا، ایلین ہوتا تو پھر شاید کچھ اور نکلتا۔ تم کبھی سیدھا جواب نہیں دے سکتے؟ وہ زج ہوتے بولا۔ کیوں میرے جواب پر الٹے سینگ لگے ہوئے ہیں؟ پہلے تمہیں نہ گولی مار دوں؟ حنزلہ ہنسا۔ ہنسے کیوں؟ وہ اسے ہنستے دیکھ بولا۔ ان کے پاس گولیاں ختم ہونے والی تھیں، جبکہ ابھی 20 سے تک گارڈز چھپ کر فائرنگ کر رہے تھے۔ تاکہ تم مجھ سے یہ سوال کر سکو؟ ارزم نے نفی میں سر ہلایا۔ سنو، میرے پاس گولیاں کم ہیں، اس لیے اب دھیان سے نشانہ لگانا۔ اتنی کم گولیاں لے کر آئے تھے پاگل، ارزم نے بالکل اسی کے انداز میں کہا۔ حنزلہ ایک دفعہ پھر ہنسا۔ خیر میری گولیاں تم سے زیادہ ہی تھیں، اس نے بولتے کان میں لگے ایئر بڈ پر ہاتھ لگایا۔ میرے پاس گولیاں کم ہو گئی ہیں، گولیاں لاؤ۔ میں بیسمنٹ میں ہوں، حویلی کی بیک سائڈ پر، اس نے آرڈر دیتے پھر ہاتھ لگایا۔ کال کٹ گئی۔ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے کیا؟ ہاں میرے گارڈز۔ کہاں ہے وہ؟ باہر۔ باہر کیوں؟ کیونکہ ان کمینوں کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ بالکل اسی لیے گالی کھا چکے ہو۔ وہ تنزیہ بولا۔ گولیوں کی آواز بند ہوتے وہ دونوں بھی رکے۔ لگتا ہے وہ سب مر گئے ہیں، حنزلہ بولا۔ شاید۔ تم یہی رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ بولتے احتیاط سے اٹھا اور اوٹ سے باہر نکلا۔ اسی وقت اس پر گولی چلی جو اس کے کان کے پاس سے گزر گئی۔
پیچھے سے ارزم نے اس کی گولی چلانے سے پہلے گولی چلا دی جو اس گارڈ کے ماتھے کے درمیان لگی۔ واؤ، نشانہ اچھا ہے تمہارا آفیسر، وہ ستائشی سے بولتے آگے بڑھا۔ ارزم بھی باہر نکل آیا۔ وہ سب مر چکے تھے، اتنے میں وہ چاروں نوجوان بھی آ گئے۔ تم چاروں کیوں آ گئے؟ حنزلہ بولا۔ ہمیں لگا آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہوگی۔ حنزلہ نے سر نفی میں ہلایا۔ ایک کام کرو تم سب، ان سب کی لاشیں باہر نکال کر یہاں آگ لگا دو اور اس بات کو یقینی بنانا کہ یہ بچا کچا سامان جل جائے۔ وہ بولتے باہر کی طرف بڑھا۔ ارزم پہلے ہی باہر نکل چکا تھا۔ ارزم پہلے دیوار پر چڑھا، کندھے پر گولی لگنے کی وجہ سے حنزلہ سے چڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ارزم چند پلے سے دیکھتے رہا، پھر چھلانگ لگاتے واپس اترا۔ حنزلہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میرے ہاتھوں پر پاؤں رکھو، وہ دونوں ہاتھ چھوڑتے بولا۔ حنزلہ کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر ابھرا، 12 سال پہلے کا منظر۔ اس نے سر جھٹکا اور احتیاط سے اپنا پاؤں اس کے ہاتھ پر رکھا اور اوپر چڑھا۔ اس کے چڑھتے ارزم بھی چڑھا۔ پہلے ارزم باہر کودا، پھر حنزلہ بھی احتیاط سے اترا۔ اگر کسی کو پتا چلا کہ ایک پولیس والے نے ایک گینگسٹر کی مدد کی ہے تو وہ کیا سوچے گا؟ حنزلہ مسکراتے سے زچ کرتے بولا، ابھی میں پولیس والا نہیں ہوں۔ وہ اسے دیکھتے سنجیدگی سے بولا، پھر جیب سے رومال نکالتے اس کے کندھے پر رکھا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ واپس چلے جاؤ، تم نے خود ہی نہیں سنا۔ یہ میرا بدلہ تھا۔ بات تو تب بھی یہی ہوتی، تم نے بھی گل خان کا نقصان کرنا تھا اور مجھے بھی۔ تمہیں یہ کیوں کرنا تھا؟ وہ اسے دیکھتے بولا، کہا تو تھا کہ دشمن ہے میرا۔ کیا میرے ماتھے پر بے وقوف لکھا ہے جو میں سمجھ نہیں پاؤں گا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ اس کی بات سنتے حنزلہ خاموش ہوا۔ اس نے تمہاری بیوی اور بچے کو مارتی حد پار کی تھی تو یہ سب کرنا ہی تھا مجھے۔ آخر کیوں؟ کس رشتے سے؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ حنزلہ چند پلے سے دیکھتا رہا، پھر بولا، ہماری دوستی کی وجہ سے۔ ارزم اس کے جواب پر چونکا، اسے توقع نہیں تھی کہ وہ ایسا جواب دے گا۔ وہ دوستی جو تم نے 12 سال پہلے توڑ دی تھی؟ ارزم ہلکی آواز میں بولا۔ اس کی آواز میں شکایت تھی اور آنکھوں میں تکلیف۔ ہاں، میں نے توڑی تھی اور اب میں ہی اسے جوڑنے کے لیے پہلا قدم بڑھا رہا ہوں۔ ضرورت نہیں حنزلہ غازی، ہم دونوں مخالف ہیں، تم گینگسٹر اور میں پولیس آفیسر۔ مخالف؟ اس نے اس کے رومال کو دیکھتے کہا۔ ہاں۔ حنزلہ چند پلے سے دیکھتے رہا، پھر آگے بڑھتے اسے گلے لگاتے بولا، اپنے مخالف سے مل کر اچھا لگا۔ پھر پیچھے ہوتے اس کے کندھے تھپ تھپاتے پلٹ گیا۔ ارزم اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے 12 سال پہلے کا منظر ابھرا جب وہ دونوں 18 سال کے تھے، ایک ہی کلاس میں پڑھتے بیسٹ فرینڈز، ایک کلاس کا ٹاپر اور دوسرا بیک بینچر۔ دونوں کی نیچر ایک دوسرے سے متضاد تھی، لیکن پھر بھی وہ دونوں ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے۔ پھر ایک دن سیکنڈ ایئر کے آخری دنوں میں ان کی دوستی ٹوٹ گئی اور اس کے پیچھے وجہ تھی وہ لڑکی جس سے حنزلہ محبت کرتا تھا۔ وہ لڑکی اس کے ساتھ مخلص نہیں تھی۔ یہی بات ارزم اسے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس دن بھی ان کی اسی بات پر لڑائی ہوئی تھی جب وہ لڑکی ارزم پر الزام لگاتے بولی تھی، حنزلہ ارزم یہ سب اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ میں نے اس کا پروپوزل ریجیکٹ کیا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ حنزلہ شاکڈ تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں حنزلہ۔ نہیں حنزلہ، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ارزم تو میرے دوست تھے۔ اس کے لہجے میں اعتبار ٹوٹنے کی کرچیاں تھیں۔ دوست تھے؟ وہ بڑبڑایا۔ چلو ناز، وہ اس لڑکی کو لیے پلٹنے لگا۔ حنزلہ یہ سچ نہیں ہے، میری بات کا یقین کرو، تم اپنے بیسٹ فرینڈ سے زیادہ اس لڑکی پر بھروسہ کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اس کے سامنے آتے بولا، یہ لڑکی میری محبت ہے، یہ مجھ سے جھوٹ کیوں بولے گی؟ تو پھر میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا حنزلہ؟ کیونکہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو اور مجھے حنزلہ سے چھیننا چاہتے ہو۔ ناز اپنی بکواس بند کرو، مجھے تم میں… ارزم پلیز بس کرو یہ سب، اور خدا را آئندہ کے بعد میرے سامنے مت آنا۔ بولتے اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ حنزلہ میرا یقین کرو، میں سچ… ارزم آج سے ہم دوست نہیں ہیں، اس لیے اس معاملے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ وہ اپنے آنسو پوچھتے بولا، تم مجھ سے دوستی توڑ رہے ہو، وہ بھی اس لڑکی کی وجہ سے؟ اب ارزم کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ ہاں، اب پلیز میرے سامنے مت آنا، وہ بول کر چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے وہ پیپرز میں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، لیکن وہ بالکل ایسے ہو گئے جیسے کبھی ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہوں۔ اس لڑائی کے بعد 12 سال گزر گئے، وہ دونوں کبھی نہیں ملے۔ ارزم جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا، لیکن پھر بھی کبھی اس کے سامنے نہیں آیا۔ کل عائشہ کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئے تھے، اور آج گل خان کی وجہ سے۔